میم پہلے یہ فرمائیے گا کہ اب مسلم لیگ نون کی طرف سے دریائے سندھ کے اوپر جو کینالز کا معاملہ ہے اور وہ نکالنے کے مسئلے کے اوپر بات چیت کی بات کی جا رہی ہے، یہ فرمائیے گا کہ ابھی اس میں انڈرسٹینڈنگ کوئی بلڈ اپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا ابھی بھی اختلافات پیپلز پارٹی اور حکومت یا مسلم لیگ نون کے درمیان کیا ابھی بھی برقرار ہے یا اس میں کوئی بہتری یا گنجائش پیدا ہوئی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پانی کا ایشو ہے اور یہ جو 6 کنالز کا ایشو ہے جس میں چولستان کنال کی بھی بات ہو رہی ہے، یہ بہت ہی سنگین اور سیریس ایشو ہے۔ ہم کئی ماہ سے کئی مہینوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کنالز کی بات ہو رہی ہے یا کنالز نئی کنالز دریائے سندھ سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے، یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ویسے ہی سسٹم میں پانی نہیں ہے۔ ایک اکارڈ 1991 میں کیا گیا جس کے تحت پانی جتنا پاکستان میں اویلیبل تھا اس کی تقسیم کو ڈیسائیڈ کیا گیا، گو کہ اس وقت سندھ کی ریزرویشنز اس پہ تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی بڑی سنگین ریزرویشنز تھی کیونکہ پانی کے شیئر میں جو تبدیلی لائی جا رہی تھی وہ لوئر ریپیرینز کے فیور میں نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایک ڈاکیومنٹ تھا اور اس ڈاکیومنٹ کو اس وقت کے وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب نے اس ڈاکیومنٹ کو سپانسر کیا، اس پہ دستخط کیا، ان کی حکومت نے یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ بنایا، تو لہٰذا ہم نے اس ڈاکیومنٹ کو ایکسیپٹ کیا اور اس میں جو پانی کی تقسیم اس کے پیرا 2 میں دی گئی ہے اس کے تحت تقسیم کے اوپر ہم نے بار آج تک ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک ڈاکیومنٹ دیا تو اس تقسیم کو اس کے تحت ممکن بنائے، امپلیمنٹ کرے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جی پانی بعض اوقات اتنا نہیں ہوتا کہ جو ایلوکیٹڈ اماؤنٹ ہے 1991 واٹر اکارڈ میں وہ دیا نہیں جاتا۔ ایک اتھارٹی بنائی گئی تھی 1991 اکارڈ میں جس کا نام ہے ارسا، جو کہ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی ہے، جس کا صرف یہ کام تھا کہ جو پانی کی تقسیم اس اکارڈ میں دی گئی ہے پیرا 2 میں اس کی ایلوکیشن کو کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ مانیٹر کرے۔ ارسا نے ایک پورے عرصے کے اندر میں اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہنے میں کہ ارسا نے اپنا کام نہیں کیا۔ ارسا نے جو اکارڈ میں ایلوکیشن تھی اس کے مطابق پانی کی تقسیم کو انشور نہیں کیا، الگ الگ قسم کے فارمولاز لے آئے کہ پانی اس طرح تقسیم ہو اس طرح۔ ہم نے بار احتجاج کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو پانی کے ایشو پر بڑی ووکل ہے اور بہت ہی کھل کے بات کرتی ہے۔ کالا باغ ڈیم جیسا ملک دشمن منصوبہ ہو جو کہ آپ کو پتا ہے اس کی مخالفت ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بھی ہوئی، اس پر ہم نے پولیٹیکل بھی بات کی، لیکن اس کی جو ٹیکنیکلٹی تھی وہ اتنی سنگین تھی کہ وہ خدا نہ خواستہ اس طرح کا جو پروجیکٹ ہے اگر بنتا تو پاکستان کو نقصان ہوتا، پاکستان کے عوام کو نقصان ہوتا اور پاکستان میں اس سے جو ہے وہ اس کی یونٹی کو افیکٹ ہوتا اس پروجیکٹ سے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کی اسمبلی، خیبر پختونخوا کی اسمبلی اور سندھ کی صوبائی اسمبلی نے کالا باغ ڈیم کے خلاف قراردادیں منظور کر کے انہیں پاس کیا اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کمو شہید کا جو مقام ہے گھوٹکی کے قریب وہاں پر وہ گئیں اور انہوں نے دھرنا دیا کالا باغ ڈیم کے خلاف گرمیوں کے مہینوں میں، جبکہ بہت آپ سمجھ سکتی ہیں کہ شدید گرمی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے خود پروٹیسٹ میں حصہ لیا، وہ بڑی ووکل رہی ہیں اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم جیسا ملک دشمن منصوبہ ہو یا یہ 6 کنالز جیسا ملک دشمن منصوبے کا پروپوزل ہو، یہ دونوں ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ دریائے سندھ پر اب کوئی کنال نہیں بن سکتی، پہلے ہی سسٹم میں پانی نہیں ہے، آپ نے اگر کنال نکالنی ہے تو پانی تو لانا ہے نا کہیں سے، آپ کہاں سے پانی لے کر آ رہے ہیں؟ کون سی ایسی جگہ ہے، کس کے پاس جو ہے وہ ایکسس واٹر ہے؟ ہمیں بتائیں تو صحیح کدھر ہے جو پانی بچا ہوا ہے اور اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں کسی نہ کسی کے حصے کا پانی کٹے گا اور خدشہ بہت زیادہ ہے کہ لوئر ریپیرینز کا جو حصہ ہے پانی کا جو پہلے ہی کم مل رہا ہے اس میں کٹوتی ہوگی، سندھ افیکٹ ہوگا، بلوچستان افیکٹ ہوگا۔ اگر 2 صوبے افیکٹ ہوں گے تو پاکستان میں خوشحالی نہیں ہوگی۔ آپ کو کوئی بنجر زمین آباد کرنی ہے اچھی بات ہے، لیکن بنجر زمین آباد کرنے کے لیے جو آباد زمینیں ہیں ان کو تو بنجر نہیں بنایا جا سکتا۔ تو یہ چیز نون لیگ کو سمجھنی ہوگی۔ اس جو بیجا وہ ایک ضد لگا کے بیٹھے یا حد دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں
وہ ان کے حق میں نہیں ہے، وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. ہم نے کل بھی نیشنل اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کی، ہم آج بھی آپ کی توسط سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح کی میں سمجھتی ہوں کہ ایک نامعقول قسم کے بیانات پنجاب حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں، وہ بڑے افسوسناک ہیں، بڑے تکلیف دہ ہیں. اور ان کے اریگیشن منسٹر نے بھی ایک بڑی نامعقول بات کی، انہوں نے بڑی عجیب، میں کہتی ہوں کہ بہت ہی انپروپریٹ بات کی کہ جی کالا باغ ڈیم جو ہے وہ بھی بننا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ہر محب وطن پاکستانی کو بنانا ہے. کون سا محب وطن پاکستانی؟ جب پاکستان کی 3 اسمبلیوں نے کالا باغ ڈیم کو ریجیکٹ کیا، جب پاکستان کی جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں انہوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا ووکل سٹینس اور بڑا اس پہ کانکریٹ سٹینس لیا اور دفن کر دیا اس پروجیکٹ کو، تو آج ایک اریگیشن منسٹر پنجاب کا کھڑا ہو کے پھر اس جنگ کو شروع کرنا چاہتا ہے. کہتے ہیں جی پانی پہ آپ سیاست کر رہے ہیں. پانی پہ جنگیں چھڑ جاتی ہیں، سیاست تو چھوڑ دیں آپ، جنگیں چھڑ جاتی ہیں. یہ اتنا حساس اور سنگین معاملہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ نون لیگ کی حکومت جو کہ وفاق میں بھی ہے اور صوبہ پنجاب میں بھی ہے، انہیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. اب بہت ہو گیا، سی سی آئی کی میٹنگ بھی نہیں بلا رہے، 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے. ایکنک میں سندھ حکومت نے اس 6 کنال کے جو ملک دشمن پروپوزل ہے اس کو نہیں آنے دیا ہے. آصف علی زرداری صاحب کے اوپر تہمتیں لگائی جاتی ہیں. انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی اپنی اسپیچ میں کہا ہے کہ وہ اس ملک دشمن، انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ وہ فیڈریٹنگ یونٹس اس کے خلاف ہیں، تو یہ ملک کے حق میں نہیں ہے اور وہ اس پروپوزل کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے، سپورٹ نہیں کر سکتے. جب اتنی باتیں کلیئر ہو گئی ہیں اور پھر کہنا کہ جی صدر صاحب نے منظوری دی، بھائی وہ ایک سیریمونیل ہیڈ ہے، ان کے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے کسی پروپوزل، کسی پروجیکٹ کو منظوری دینے کی. ان کی منظوری تھوڑی درکار ہے. تو لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چھوڑے نون لیگ. لوگوں کو اب اس طرح کی گمراہ کرنے کا جو ان کی ایک روش اور رویہ ہے اس کو چھوڑ دیں، اور خدا کے لیے کوشش کریں کہ پاکستان میں پانی کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ نہ ہو. پہلے ہی پاکستان کے اندر بہت ہی مسائل ہیں، بڑے بڑے مسائل جن سے ہم نپٹ رہے ہیں. ایک نیا جھگڑا، ایک نیا فساد نون لیگ جو کھڑا کرنے جا رہی ہے اور جس کے لیے وہ بہت زیادہ ایک پروپیگنڈا بنا رہی ہے اور سپریڈ کر رہی ہے، یہ بہت ہی زیادہ قابل افسوس ہے.